میں ہوں دا اقبال، اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی۔ میرے والد سعودیہ میں کام کیا کرتے تھے، اس لیے جب بھی وہ واپس آتے میں ان سے خوب لاٹ اٹھوایا کرتی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بہنیں بھی چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دی گئی تھیں، لیکن میں نے ضد کر کے اسکول کو جاری رکھنا چاہا، جس پر خاندان کے ہر فرد کو اعتراض تھا، لیکن میں نے ابو سے منطق کر کے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ میں اسکول باقاعدگی سے جانے اور دل لگا کر پڑھنے لگی، جس سے میرے امی ابو کو بھی مجھ پر فخر ہونے لگا۔ میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو پرائمری سے آگے پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی کہ میرے کزن مجھے اپنے گھر لے آئے اور میں ان کے ہمراہ چل دی۔ وہاں میں نے تقریباً 2 ہفتے گزارے، وہ میری اب تک کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔ وہاں میری ملاقات ارش سے ہوئی۔ وہ میری کزن کا کزن تھا اور میرا بھی کزن لگتا تھا۔ وہ وہیں رکنے آیا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر بہت زیادہ کھیلے اور خوب انجوائے کیا۔ میں وہاں سے آ گئی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی وہیں کہیں تھا۔ کچھ سال بیت گئے اور میں بورڈ کے امتحانات سے فارغ ہوئی اور رہنے واپس اپنے اسی کزن کے پاس گئی۔ اتفاق سے ارش بھی آیا ہوا تھا اور اس دن ہماری دوستی اور پکی ہو گئی۔ میں اس سے ہر ٹاپک پر بات کرتی اور دل کھول کر ان لمحات کو جینے لگی تھی۔ دا تمہارے پاس فون ہے؟ ارش نے جاتے ہوئے طلب کیا۔ ہاں امی کے پاس ہے، اور تمہیں میسج کرنے آتے ہیں؟ ارش خوشی سے چہک کر گویا ہوا ہاں آتے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے اور ہم میسجز اور کالز پر بھی بات کیا کریں گے۔ اور میں نے اس کا نمبر لے لیا۔ وہاں سے شروع ہوئی میری اور ارش کی کہانی۔ ہم روز بات کرنے لگے۔ پہلے ہم صرف چند گھنٹے بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم پورا دن بات کرنے لگے اور محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ میں نے ہر ایک کے اعتراض کے بعد بھی کالج کے بعد اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی تھی، جس میں امی ابو نے میرا ساتھ دیا۔ ان دنوں بھی میری بات ارش سے ہوا کرتی تھی۔ ارش نے بھی میرے کہنے پر میری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کی وجہ سے ہم بہت کم ملا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں رشتے جلدی ہو جایا کرتے تھے اور خاندان والوں کی نظر میں اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میری پھپھو مجھے شروع سے کافی پسند کرتی تھیں اور ہمیشہ اپنی بیٹی ہی کہتی تھی۔ بھنا اور یہی ہوا وہ رشتہ لے کر میرے گھر آ گئی۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی، کیونکہ وہ رشتہ ہر ایک کے لیے بہت عالی تھا۔ سمیر ہر لحاظ سے ایک خوبصورت اور قابل لڑکا تھا، لیکن میں اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ استشک میں آپ کو کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ بار بار میری امی ابو کے آگے پیچھے پھر کر میرے لیے مسئلہ اور نہ بڑھائیں۔ میں کبھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہارا مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ اچھا کام آتا ہوں، شکل صورت کا بھی ٹھیک ہوں، تو آخر کیا چیز ہے ارش میں جو تمہیں مجھ میں نہیں نظر آتی؟ کیوں ہمیشہ تم مجھ سے ہی نفرت کرتی رہتی ہو؟ بس بات یہ ہے کہ وہ مجھے پسند ہے اور اس کے آگے نہ میں نے کچھ دیکھا ہے اور نہ میں دیکھنا چاہتی۔ یہ بچپنا ہے تمہارا۔ ابھی جب زندگی کی تلخی کے بارے میں علم ہوگا، نہ تو ضرور اپنے فیصلے پر افسوس کرو گی، تو افسوس میں کروں گی نہ۔ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور بہتر ہے اپنی امی سے کہہ دیں کہ رشتہ لے کر نہ آئے، ورنہ میں خود منع کر دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ میں گزر چکی تھی، لیکن وہ وہاں کھڑا افسوس سے مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی جو ارش کے لیے سمیر کو ٹھکرا رہی ہو؟ آج امی غصے سے میری کلاس لے رہی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے لیے ایک اچھا لڑکا چنوں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ گھنا امی، مجھے پتا ہے نہ کہ میں کیا کر رہی ہو۔ آپ تو مجھ پر بھروسہ رکھیں اور میرے لیے اچھا سوچیں۔ ارش ایک آوارہ لڑکا ہے، وہ تمہیں کیا کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن تم ہو کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہو۔ آج امی بھی چڑھ گئی تھی۔ امی، میں آج ہی اس سے بات کرتی ہوں کہ وہ اپنے امی ابو کو بھیجے تاکہ ابو سے بات کر سکے اور پھوپھو کا بار بار آنا بند ہو سکے۔ میں اپنے ارادہ کی پکی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی، اور اب جلد سے جلد آگے کا لائحہ عمل طے کرنا چاہتی تھی۔ ارش، کل سے کال کر رہی ہوں۔ پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد آج اس نے کال پک کر لی تھی۔ کام میں لگا تھا نہ، اس لیے نہیں کی ہوگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ ارش، تم اپنی دنیا سے باہر آؤ گے تو پتہ چلے گا نہ کہ پھوپھو نے میرا رشتہ بھیجا ہے اور وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے بتایا نہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ایسے کیسے وہ لوگ ایک دم بیچ میں آ جائیں گے؟ ہاں وہی تو میں ماما کو بول رہی ہوں، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم رشتہ بھیجو ورنہ ابو پھپھو کے بیٹے سے بات کر دیں گے۔ تم تھوڑا تو صبر رکھو، ابھی میں خود پڑھ رہا ہوں۔ کیسے تم سے شادی کر لو؟ میں اتنی بڑی ذمہ داری ایسے اچانک نہیں سنبھال سکتا۔ وہ جذباتی ہونے لگا تھا۔ میں کب کہہ رہی ہوں آج ہی شادی کر لو؟ صرف بات ڈالنے کو ہی تو کہہ رہی ہوں، اور یہ کوئی ایسی بھی انہونی بات نہیں ہے جس پر تم ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو۔ تم خود دیکھو، اگر ایسے ایک دم میرے سر پر مسلط ہوگی تو کوئی بھی ایسے ہی ری ایکٹ کرے گا۔
तुम मुझे सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा कि मैंने आगे के लिए क्या सोचा है। वो अपनी बात कहकर कॉल बंद कर चुका था, लेकिन मैं काफी देर बैठी उसकी बातें सोचने लगी थी। दा कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो महक? मैं भी ठीक हूं। और तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? यार ये सेमेस्टर तो इंतहाई मुश्किल था। हाँ अच्छे हुए। हाँ वाकई बहुत मुश्किल। अर्श तुम्हारा कज़न है ना, जो कंप्यूटर साइंस में होता है? हाँ क्यों, खैरियत है? मैं थोड़ी हैरान हुई थी। नहीं ऐसे ही पूछा है। वो मेरी दोस्त को पसंद करता है और आजकल में घर रिश्ता भजवाने भी वाला है। सोचा तुम्हें तो पता होगा, तुम इसकी कज़न हो तो इसका मतलब इसने तुम्हें नहीं बताया। ओ अच्छा, नहीं मुझसे जिक्र नहीं। क्या तुम्हारी दोस्त भी कंप्यूटर साइंस की ही है? हाँ ना, अभी भी मुझे यही कह कर गई है कि अर्श के साथ रेस्टोरेंट जा रही है, तो मैंने सोचा मैं घर के लिए निकल जाऊं। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया? नहीं, नाम ना उसने बताया और ना ही मैंने पूछा। चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं वहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। इस खुली और हवादार फिजा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मैं यूनिवर्सिटी के गेट तक आ गई थी। मामा अब तक रिक्शा वाले अंकल नहीं आए, मैं कब से गेट पर खड़ी हूँ। मैं जल्द घर पहुंचकर अपने रूम में घुसना चाहती थी। मेरे लिए अब आंसू काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। हाँ बेटा, उसका फोन आया था। वो किसी काम में फंस गया है, तुम्हें लेने नहीं आ सकेगा। मैंने समीर को कहा है, वो तुम्हें पकड़ लेगा। अच्छा हो, क्या भी मेरे लिए ये मानी नहीं रखता था कि कौन लेने आने वाला है। मैं बस चुपचाप इंतजार करने लगी थी। समीर ने आराम से पीछे से पकारा, जिसकी वजह से मैं सोचों से बाहर आ गई और हूं कहती गाड़ी में बैठ गई। रास्ता खामोशी से कट रहा था, जिसको तोड़ने में पहल समीर ने की आइसक्रीम खाओगी? नहीं बस घर ले जाए खा लो, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरा भी मूड हो रहा है, मैं भी खा लूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वो एक अच्छे से आइसक्रीम पार्लर में ले गए और गाड़ी में की आइसक्रीम ले आए। क्या हुआ, आज मुझे देखकर लड़ भी नहीं रही हो और इतनी खामोश हो? तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूं। मैं बस इतना ही बोल पाई नहीं और करीम को तकने लगी थी। मैडम ये खुद से मुंह में नहीं जाती और देखने से तो हर गज नहीं, इसके लिए अपना मुंह खोलना होता है और खुद आइसक्रीम मुंह तक ले जानी पड़ती है। समीर खुद ही बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं कुछ सुन रही थी और न किसी बात का जवाब दे रही थी। और इस तरह यूनिवर्सिटी से घर तक का सफर तय हो गया और मैं उतरकर अंदर चली गई और समीर ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरे लिए वो पूरा दिन एक कयामत जैसा था। मैं जितने आंसू बहा सकती थी मैंने बहा दिए थे। मैं अर्श को खोना नहीं चाहती थी। वो मेरी पहली मोहब्बत था और वो भी ऐसे कि वो धोखा दे मुझे कबूल न था। मैंने उसे फोन करके बात क्लियर करनी चाहिए, लेकिन फोन बंद जा रहा था। अब ये मामूल बन गया था, अक्सर उसका नंबर बंद मिलने लगा था। मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। मुझे लगा हर दर बंद हो गया है। दा फफो जवाब मांग रही है। बेटामी ने आज मुझसे दो टोक बात की। अम्मी समीर अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, ना मैं उसे खुश रख सकूंगी और ना उसके साथ जिंदगी बसर कर सकती हूँ। बेहतर है खुद कोई बहाना करके मना कर दे और बात को यहीं दफना दे। मैं पढ़ना चाहती हूँ और जब तक कुछ बन न जाओ मुझसे शादी का जिक्र न किया जाए। मेरा दिल बहुत परेशान था, मैं कोई फैसला करने की हालत में न थी। फफो लोग घर आए और अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। समीर टूट गया था, मैंने उसकी हालत देखी थी। उसने मेरी अम्मी से मनते तक की थी। वो रवैया था, गड़गड़ाया था कि ऐसे मना ना करे, मैं बची हूँ, कुछ वक्त गुजरने पर खुद ठीक हो जाऊंगी। वो अपनी मोहब्बत से मुझे जीत लेगा। जब एक मर्द रोता है न, इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। इसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। उसके आंसुओं की जिम्मेदार में थी। वो मुझसे मोहब्बत की भीख मांग रहा था। मैं अर्श के कई का बदला उससे ले रही थी और पत्थर दिल बनी बस उसे रोता देखी रही। वो लोग चले गए। समीर हार गया था, लेकिन जीती में भी नहीं थी। मैंने सारी बात हमाद को बताई थी। वो समीर का छोटा भाई और अर्श का दोस्त था। वो मेरे रोने से बहुत उदास हवा और अर्श का नया नंबर मुझे दे दिया। अर्श तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने अर्श के नए नंबर पर कॉल करके उससे हिसाब लेने की ठानी थी। मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ यार, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और कल ही नया नंबर लिया है। तुम क्यों उल्टा सीधा सोचती रहती हो हर वक्त? और वो लड़की कौन है जिसके घर तुम रिश्ता भेजने वाले हो? पठान लड़की, और तुम्हें किसने कह दिया दा हर किसी की बातों में ना आया करो, कल को कोई भी कुछ भी कहेगा तुम मान लोगी? यूनिवर्सिटी में हर लड़की अपना नाम मेरे नाम से जोड़ना चाहती है, इसके लिए कुछ भी बोलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुमसे ही मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत तो नाम ही भरोसे का है।
اور تم وہی نہ کر سکو تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا اور میں سب بھلا کر اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ہی پاگل تھی کہ مہک کی باتوں میں آئی۔ عرش تو تھا ہی اتنا حسین کہ کوئی بھی لڑکی اس پر آرام سے مر سکتی تھی۔ آج رات مجھے سکون آ گیا تھا، میرا من تھوڑا ہلکا ہوا اور میں پرسکون نیند سو سکی۔ دا میری بات سنو گی؟ حماد نے آج مجھے میسج کیا، یا پہلے تو میں حیران ہوئی لیکن اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ دا تم نے میرے بھائی کو ٹھکرایا اس وجہ سے نہیں بول رہا، لیکن بات تو یہ ہے کہ عرش ایک آوارہ کا لڑکیوں سے کھیلنا اس کا شوق ہے۔ آئے دن وہ نئی لڑکی سے ملتا ہے، اس کے نمبر لیتا ہے۔ اس نے تم سے محبت کی باتیں کی، اس کا مطلب وہ تم سے محبت کرنے لگ گیا۔ دا اس نے اللہ جانے ایسے کتنوں سے وعدہ کیے ہوئے ہیں اور نمبر بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کا شوق ہے، میں اس کا دوست ہوں، اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ جو باتیں حماد نے مجھے بتائیں میرے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری ہچکیاں بندھنے لگی، موبائل کی سکرین آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ مجھے پتا ہے دا تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں تمہیں کال کرتا ہوں لیکن تم خاموش رہنا۔ حماد نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، کون لگ گئی تھی؟ وہ عرش کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عرش یار تو نے وہ والا نمبر بند کیوں کیا؟ اس دا کی وجہ سے، اور تم نے اسے میرا نمبر دے دیا، کیسا دوست ہے تو میرا یار وہ رو رہی تھی اس لیے، لیکن تم نے اس کے لیے کیوں نمبر بند کیا؟ اس سے تم محبت کرتے تھے۔ محبت تک تو ٹھیک تھا لیکن اب وہ میرے گلے آ رہی ہے اور میں شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کیا دنیا میں جو اس سے شادی کر کے بیٹھ جاؤ، وہ زہر اگل رہا تھا یا میرا اور میری محبت کا مذاق اڑا رہا تھا؟ مجھے بس اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ لیکن وہ تو ایک اچھی لڑکی ہے یار، تمہیں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ کیا، مجھے تو ایک سے ایک اچھی لڑکی کی طرف سے آفر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اچھی سے اچھی لڑکی اس کی بیوی بنے۔ اب مجھے کسی نہ کسی طرح دا کو راستے سے ہٹانا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، جھوٹ بول بول کر میرے لیے عذاب بنتی جا رہی ہے۔ وہ آگے شاید کچھ اور بھی بولنے والا تھا لیکن میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ میرا سانس میرا ساتھ چھوڑنے لگا تھا اور میں کال بند کر کے صحن میں آ گئی۔ عرش میں تو اسے بدلا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہی تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا اور یہی تھا جس نے مجھے زمین پر لا کر پٹک دیا تھا۔ میرے آنسو اب آنکھوں کے بجائے دل میں گرنے لگے تھے۔ دا اقبال ٹوٹنے لگی تھی، بکھرنے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ایک زوردار چکر آنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ زندگی کا سفر واپس شروع ہو گیا۔ میں باقاعدہ یونیورسٹی جانے لگی۔ میں نے عرش سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے وہی جھوٹے بہانے دیے، لیکن اگر اب بھی میں اس کی بات مان لیتی تو مجھ سے بڑا پاگل کون ہوتا۔ وہ میری ہی یونیورسٹی میں تھا اور اکثر میری نظر اس پر پڑ جایا کرتی تھی۔ میں پگھلنے لگتی، دل ہوتا کہ اس کے پاس چلی جاؤں، اس سے بات کروں، ہمارے بیچ سب کچھ واپس ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ عرش نے کوشش نہیں کی، وہ بہت بار میرے پاس آیا، مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں تھک چکی تھی۔ ہر بار اسے بری طرح جھڑک دیتی تھی کہ وہ میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرے اور وہ وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ دارش نے آج یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس مجھے آواز دی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اسے دیکھتے ہی تب چڑھ گئی تھی۔ ایک منٹ اندر چلو، وہ مجھے کیفیٹیریا میں لے گیا۔ کیا بات ہے؟ عرش، دا دیکھو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو میں نے کیا وہ سب غلط تھا۔ میں اپنے ہر کیا کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوانے والا ہوں، بس تمہاری اجازت چاہیے۔ دا کو چھوڑ دو، خدا کے لیے میری بات مان لو اور ہاں کر دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ آنسو بہائے کافی دیر مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ میں اب اس سے زیادہ محبت کرتی تھی اور میری محبت مجھے واپس مل رہی تھی۔ تم مجھے تمہارا دھوکہ دے دو گے؟ میں نے اپنے دل کا ڈر اس کے سامنے رکھا۔ نہیں پلیز دا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں کچھ دنوں میں امی کو بھیج دوں گا۔ عرش نے مجھ سے وعدہ کیا وہ کسی لڑکی سے اب بات نہیں کرے گا اور صرف اس کا بن کر رہے گا، اور اس طرح میری بات دوبارہ شروع ہوئی۔ وہ روز مجھ سے بات کیا کرتا تھا، میرا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا تھا۔ اسے اس کی محبت واپس مل گئی تھی، لیکن میری قسمت اللہ جانے مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ امی میرے دیور دا کو بہت پسند کرتے ہیں اور کماتے بھی اچھا ہیں، بس یہی چاہتا ہے کہ 2 جوڑوں میں آپ دا کو دے دو۔ میں تو وہاں رہتی ہوں نہ، میں جانتی ہوں وہ کتنے عزت دینے والا لڑکا ہے۔ بس آپ دا سے بات کریں اور چند دنوں میں نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، وہ وہاں خوش رہے گی۔ وہ اسے یونیورسٹی آنے جانے بھی دے گا، بلکہ خود لینے اور چھوڑنے جایا کرے گا۔ آپ ہی امی سے اپنے دیور سہیل کی بات کر رہی تھی اور امی یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟
میں آج بہت زیادہ خوش تھی اور آتے ہی آپ ہی کو دیکھ کر میری خوشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بیٹھو، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ مجھے بٹھا کر آپی اور امی نے سہیل کا رشتہ بتایا اور میں نے ہمیشہ کی طرح منع کر دیا، لیکن اب یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ امی اور آپی نے مجھ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ عرش کا نام سن کر ہی امی نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آج رات پھر میں بہت روئی تھی اور اگلے دن آپی کے سسرال والے آ گئے تھے اور ایک چھوٹے مختصر فنکشن میں بات پکی کر دی گئی تھی۔ صحیح، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ شادی سے منع کر دیں، میں نے عرش کے کہنے پر صحیح سے بات کی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہوگا؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں ہر خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم ایسے مجھے نہ ٹھکراؤ، میں کب سے رشتہ بھیجنا چاہتا تھا لیکن خود انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے جس کی بنا پر میں تمہارا ہاتھ مانگ سکوں۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ بات خراب۔ صحیح، میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں جسے میں پیار کرتی ہوں۔ آپ میرے لیے مان جائیں اور یہ رشتہ ختم کر دیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں رونے لگی تھی اور صحیح میرا رونا دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر ایسے ہی خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ چلے گئے۔ میرے گھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ صحیح نے رشتے سے منع کر دیا تھا اور وجہ بھی کوئی نہیں بتائی تھی۔ امی کا شک سیدھا مجھ پر گیا تھا اور آج بھی انہوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ باہر میرے ابو بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں، لیکن وہ اس سب سے انجان تھے کہ ان سب کے پیچھے میں تھی جو کوئی رشتہ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آج عرش نے مجھے میسج کیا تھا۔ اور کہاں؟ میں حیران تھی۔ باہر کہیں بھی میں تمہیں پک کر لوں گا، عرش میں ایسے کیسے آؤں گی؟ امی کبھی اجازت نہیں دے گی۔ میں پریشان ہونے لگی تھی، تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ بتا کر آؤ، بس کسی دوست کا بول کر آ جاؤ۔ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ مل کر ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا تم جگہ بتا دو، میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور امی سے بہانہ کیا کیا جائے سوچنے لگ گئی۔ میں نے امی سے بات کر لی تھی کہ میں سمرین کے گھر جا رہی ہوں، کسی پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں قریب کے ریسٹورنٹ میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور کچھ باتیں کی۔ وہ اب تک مدعے کی بات پر نہیں آیا تھا کہ بتاتا ہوں۔ صبر کرو، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، من تم سے ملنے کا ہو رہا تھا۔ ہم کافی دیر بائک پر گھومتے رہے۔ عرش کافی دیر ہو گئی اور ہم دور بھی کافی آ گئے ہیں۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، تم مجھے گھر کے قریب کہیں چھوڑ دو۔ میں اب امی کی ڈانٹ سے ڈر رہی تھی۔ مجھے گھر سے نکلے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ ہاں بس چھوڑ دیتا ہوں، یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، مجھے اس سے کوئی کام ہے، وہ کر لو، پھر تمہیں گھر کے پاس چھوڑ دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ مجھے ایک عجیب سے علاقے میں لے گیا۔ وہ گلی بہت ہی خوفناک تھی، وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں عرش سے بار بار بولنے لگی کہ یہاں سے چلو، مجھے وحشت ہو رہی ہے، لیکن وہ 2 منٹ کرتا رہا۔ اتنے میں اس کا دوست بھی آ گیا، وہ کوئی نیا لڑکا تھا۔ میں نے آج تک اس کا ذکر سنا تھا، نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ میں سائیڈ میں کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ کیسی ہیں؟ عرش کا وہ دوست اب مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں گھبرانے لگی تھی کیونکہ وہ میرے قریب بڑھ رہا تھا۔ ہٹو میرے پاس سے۔ جب اس نے اپنی حد کراس کر کے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے زور سے جھٹکا دے کر اپنے پاس سے دور کر دیا۔ ارے کیا ہوا بھابھی، میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ کمینی ہنسنے لگا تھا جس سے میرا دل اور گھبرانے لگا۔ عرش دیکھو یہ کیسے مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں ڈر کر عرش کے گلے لگ گئی تھی۔ ارے بھابھی ایسے ہی گلے مجھ سے لگو نا، میں بھی تو باہیں کھولے کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ اپنی حد سے باہر جا رہا تھا، میرا دل کیا اس کا منہ نوچ لوں گی۔ پھر میں نے عرش کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ میں فوراً اس سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی، میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ لڑکا پھر میرے قریب آنے لگا اور عرش سائٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن آج کسی طرح یہاں سے بچ جاؤ۔ میں آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھنے لگی تھی اور وہ تھا کہ میرے اس قدر قریب آ چکا تھا کہ میرا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگا تھا، لیکن اللہ جانے عرش کے دن میں کیا آیا اور اس نے مجھے اس سے چھڑا لیا۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھ کر چلے گئے اور میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ منٹ لگے تھے مجھے اپنے آپ کو سمیٹنے میں۔ میں اس گلی سے باہر آئی اور رکشہ لے کر گھر واپس آ گئی۔ امی سے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے میں فورا اپنے روم میں چلی گئی۔ میں فورا نہانا چاہتی تھی، مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے جہاں مجھے چھونے کی کوشش کی تھی میں وہ حصہ کاٹ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ میں روئی جتنا رو سکتی تھی۔
میں نے خود پر غصہ اتارا، خود کو مارا، میں اس سب کی قصوروار تھی۔ میں خود سے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے گھر میں پڑی ہر دوا کی ایک ایک گولی کھا لی، میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا اور میں کب اپنے ہوش کھو بیٹھی پتہ ہی نہ چلا۔ آج مجھے ہسپتال میں تیسرا دن ہے اور پچھلے 2 دن میں بے ہوشی کی حالت میں رہی، اس لیے مجھے یاد نہیں کہ مجھے یہاں کون لایا اور میں بچ بھی کیسے گئی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی بخشی تھی، مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن میں خالی آنکھوں سے سامنے بیٹھی اپنی روتی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے قسمیں دے رہی تھیں کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہ کروں، میرے پاؤں پڑ رہی تھیں اور میں خاموش انہیں صرف تک رہی تھی کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھی۔ مزید 2 دن مجھے اور ہسپتال میں رکھا گیا اور پھر چھٹی دے دی گئی تھی۔ میرے لیے زندگی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا، موبائل کو بند کر دیا، میں کسی سے نہ ملنا چاہتی تھی اور نہ ہی مل رہی تھی۔ تم کہاں ہو یار؟ سسٹر ہونے والا ہے اور تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ مہک آج میرے گھر آئی تھی۔ میں نے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، لیکن اب ہماری دوستی اچھی ہو گئی تھی۔ بس ایسے ہی میں شاید یہ سمسٹر نہ دوں، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے۔ یار ویسے تمہارا وہ کزن تو بہت آوارہ نکلا، اس نے میری دوست کو دھوکہ دیا اور کوئی رشتہ بھی نہیں بھجوایا۔ وہ اپنی دوست کی کہانی سنا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ عرش کو کون جانتا ہوگا۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں، وہ میرا کزن نہیں ہے، بس کچھ جان پہچان ہے اور ہم خود بھی ان سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے بات ٹالنی چاہی، وہ مجھے ٹائم ٹیبل بتا کر چلی گئی تھی اور میں وہ کاغذ کا صحیفہ تکنے لگی۔ میں نے وہ ٹائم ٹیبل اٹھا کر رکھ دیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ سنو، حماد مجھے لے کر صحن میں آ گیا۔ پھپھو ہمارے گھر آیا کرتی تھیں، لیکن ہمیشہ حماد ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سمیر نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں بیزار سی بیٹھ گئی تھی۔ عرش تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے صاف صاف کہہ دو، میں اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تو بہتر ہے مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ آج میں نے حماد سے سخت الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی سفارش کرنے میرے پاس نہ آیا کرے۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر عرش کا ٹاپک چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی، لیکن کچھ تلخ باتیں بندہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے نائٹمیرز آنے لگے تھے، جس کی وجہ سے میں آدھی رات تک خوف سے جاگنے لگی تھی۔ سہیل 3 سال کے لیے دبئی چلا گیا اور مجھ سے جاتے ہوئے اس نے پھر شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن میں اس بار بھی خاموش رہی ہے۔ میں کوئی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ 2 سال بیت گئے تھے۔ آج عرش کی بہن کی منگنی ہے اور ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا۔ امی اور بہن جا رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی اس واقعہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ نہ میں نے کسی کو اپنے ساتھ ہونے والی بات بتائی تھی اور بات بھی اب پرانی ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا، لیکن یہ اقبال آج بھی اگر اس دن کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ خیر امی نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا کہ میں گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں جتنا ہو سکے اس جگہ سے دور رہی جہاں عرش تھا، اور میری جب اس پر نظر پڑی اسے خود کو دیکھتا پایا۔ یہ پورا فنکشن ایسے ہیں آنکھ مچولی کرتا گزر گیا اور میں جلد از جلد گھر لوٹ جانا چاہتی تھی۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ہیلو، کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے ایک انون نمبر سے کال آئی۔ بس یہی سننا تھا اور میں سمجھ گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ تم نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ میں ایک دم تیش میں آ گئی تھی۔ مجھے پہچان گئی؟ وہ حیران تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہاری آواز سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پاگل، جو خوف بنایا ہے تم نے مجھے، معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ رو رہا تھا۔ عرش تمہارا فیصلہ میں اپنے اللہ پر چھوڑتی ہوں، وہ تم سے ہر کیے کا بدلہ لیں گے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، تم مجھ سے معافی مانگو گے اور میں تمہیں معاف کر دو گی، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تب بھی مجھے تم سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوئی، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کر پائی۔ اللہ تم سے حساب لے گا۔ میں نے رو رو کر اپنے رب کو ایک ایک بات بتائی ہے۔ وہ تم سے پوچھے گا، کسی کو توڑنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی زندگی برباد کرنا ہے۔ کل کو تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں۔ تم اس ڈر میں رہو گے کہ کل کو تمہارے سامنے تمہارا کیا نہ آئے، اور میں سکون سے بیٹھ کر تمہیں ڈرتا دیکھوں گی۔ جب میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوف دیکھوں گی نہ جو اس دن میری آنکھوں میں تھا، مجھے سکون آ جائے گا۔ مجھے اللہ کے انصاف پر پورا بھروسہ ہے۔ عرش پورا بھروسہ۔ اللہ حافظ۔ میں نے کال بند کر دی اور نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی سمیر کا نمبر ملا دیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے دی۔ میرے ہاتھ آج کچھ نہیں ہے۔
میں نے کسی کو بھی اپنا آپ نہیں سونپا۔ مجھ میں اب ہمت نہیں کہ کسی پر بھروسہ کر سکوں۔ میں اپنے ناز میں ہوں، وہ دل لگا کر پڑھ رہی ہوں۔ امی خوش ہیں کہ ان کی بیٹی اب ہنسنے بولنے لگی ہے۔ وہ بھی مجھے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرتے۔ میں نے انہیں بول دیا ہے مجھے پڑھنے دے اور جس سے چاہے شادی کر دے۔ دا اقبال راضی ہے۔ اب دا اقبال بس اتنا چاہتی ہے کوئی ایسا ہو جو اسے سمیٹ لے اور دل سے اپنا لے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریے گا کہ جو میرے ساتھ ہوا اور کسی کے ساتھ کبھی نہ ہو۔ ختم شد۔